محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے یا نہیں؟ سارے کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ابھی قاری صاحب نے، قاری محمد عرفان صاحب نے آیت پڑھی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت پڑھی ہے اور حضرت قاری عمران صاحب نے بتایا، جو ہمارا بھائی قاری صاحب تلاوت کرتا ہے، ہر جملے پر بندے کو غور کرنا چاہیے. محض تلاوت نہیں بلکہ قرآن بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے. میرے معزز سامعین غور کرو، غور کرو. پیارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے، سورہ احزاب کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر مردوں میں سے کسی کے باپ، مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں. اور آگے فرمایا وخاتم النبیین. یہاں ذرا غور کرنا، میں نے کہا کتاب بھی آخری ہے، خطاب آخری ہے، اعلان قرآن والا آخری ہے. یہ اعلان کرنے والا صاحب قرآن محمد کریم بھی آخری ہے. قرآن خاتم الکتب ہے. پچھلی جتنی بھی کتابیں آتی رہی ہیں آخر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پچھلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے آخر میں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. کس کو؟ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں یہاں خاتم النبیین پر ذرا تھوڑی سی گفتگو کرتا چلا جاؤں اور پھر آگے چلتا ہوں. ہمارے تمام تر مکاتب فکر کے لوگ، یہ سارے فرقے والے، جماعتوں والے، یہ خاتم النبیین کے معنی کے اندر بڑی ڈنڈی مارتے ہیں. میں اصلاح کے طور پر بات کر رہا ہوں. میں کسی پر کیچڑ اچھالنا یہ مقصد نہیں ہے، کسی پر تان و تشنیع کرنا مقصد نہیں ہے. میں ایڈے زیادہ، میں ایڈے تھا بیٹھا. اچھا میرے کو پتا کیا نہیں. اللہ توجہ ہے نا صحیح، ذرا توجہ کرنا. آپ خاتم النبیین کے قائل ہیں نا، لیکن مولوی نے آپ کو صرف ختم نبوت کا ایک عقیدہ پکوایا ہے، خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں پکوایا. یہ فرق سمجھ میرا بھائی، غور کر اس فرق کے اوپر. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن ختم نبوت کہہ کے تو ایک چور دروازہ کھولنا چاہتا ہے. پتہ ہے آپ کو، مولوی اس کی وضاحت نہیں کرے گا، کوئی مناظر وضاحت نہیں کرے گا، کیونکہ پیچھے جماعت کھڑی ہوتی ہے، بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے. کون سی تشریح تم نے کر دی ہے، کون سی وضاحت تم نے کر دی ہے؟ اور یہ وضاحت قرآن کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو الفاظ بیان فرمائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیا لفظ بیان ہوئے؟ خاتم النبیین. اللہ تعالی خاتم النبوہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے خاتم النبوہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے خاتم النبیین فرمایا. یہ بات سمجھانے کے لیے ایک ہوتا ہے خاتم النبوہ، ایک جملہ ہے خاتم النبوہ کا، خاتم النبوہ کا، اور ایک جملہ ہے خاتم النبیین کا. قرآن میں خاتم النبیین ہے، خاتم النبوہ نہیں ہے. اس فرق کو سمجھ. مولوی تجھے ختم نبوت کا عقیدہ تو پکواتا ہے، نعرے بھی لگواتا ہے کہ نبوت ختم، نبوت ختم، نبوت ختم، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں صرف نبوت ختم نہیں، نبوت والی شخصیت بھی ختم. نبوت ختم نہیں، نبوت ختم نہیں، صرف
تو نے تو صرف نبوت ختم کر کے تو نے کہا کہ میں نے بڑا تیر مار دیا ہے، میں ختم نبوت کا قائل ہو گیا ہوں۔ اصل میں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ لوگوں، نبوت بھی ختم ہے، نبوت والی شخصیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ خاتم النبیین، النبیین ہے، جمع سالم ہے، الف لام استغراق کا ہے، الف لام استغراق کا ہے، اور جمع سالم پر الف لام استغراق کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں تمام انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ غور کر میرے بھائی، توجہ کر، اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں خاتم النبیین، پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یہ تمام انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، آدم سے نبوت چلی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام تک جب یہ نبوت اور رسالت والی شخصیات آتی رہی، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، جب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا یہ سلسلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر پھر ایک اعلان کیا۔ اعلان کرانے والا کون ہے؟ اعلان کرانے والا اللہ ہے۔ اعلان بھی، اس اعلان کا ذکر بھی کس میں آیا؟ قرآن میں آیا، لا ریب کتاب میں آیا، بے عیب کتاب کے اندر آیا۔ اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اپنے دور میں کیا، اپنی امتیوں کے سامنے کیا، اپنے حواریوں کے سامنے کیا، اپنے نصارہ کے سامنے کیا۔ اللہ پاک نے اسی اعلان کا ذکر قرآن میں کیا۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے، غور کر حوالے کے اوپر۔ سورہ صف ہے، سورہ آخری حصہ تلاوت کر قرآن پاک کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت کو فرمایا، اپنی زندگی میں فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، میں نے توحید کی دعوت دے دی ہے، رسالت کی دعوت دے دی ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، تمہیں سن لو۔ دو کام کرنے کے لیے آیا تھا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو تمہارے پاس پہلے سے تورات موجود ہے اس کا مصدق بن کر آیا ہوں، اور ایک اور کام جو میرے ذمے رب کریم نے لگایا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ مبشرا برسول، توجہ کرنا، مبشرا، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی، جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد۔ کون فرما رہے ہیں؟ اس بعدی پر اشاعت و توحید والا بات نہیں کرتا، پیچھے جماعت کھڑی ہے۔ اس بعدی پر دیوبندی بات نہیں کرتا، پیچھے جماعت اور اکابرین کھڑے ہیں۔ اس بعدی پر بریلوی بات نہیں کرتا، پیچھے فرقہ موجود ہے۔ اس بعدی پر اہل حدیث بات نہیں کرتا، پیچھے فرقہ موجود ہے۔ اس بعدی کی تفسیر کوئی ملا صحیح معنی پیش نہیں کرتا، پیچھے ایک بہت بڑی کھیپ اکابرین کی اور پوری دنیا کی موجود ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، قرآن کا لفظ ہے، وضاحت میں کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اس پیغمبر کا بیان ہے، روح اللہ پیغمبر ہے، عظیم پیغمبر ہے، بن باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے بہت معجزے عطا کیے،
اس پیغمبر کا اعلان کیا ہے یاتی من بعدی. پوچھو نا شیخ الحدیث صاحب سے، مناظر اسلام صاحب سے، من بعدی میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت شامل ہے یا ان کی شخصیت بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بعد، میری نبوت و شخصیت کے بعد، میری نبوت و شخصیت کے بعد، میری نبوت بھی ختم، میری شخصیت بھی، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد، یعنی محمد. میرے معزز سامعین، یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے ادھر اس آیت کی طرف آپ کو لے کر آیا ہوں. اصل میں خاتم النبیین کے اوپر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. خاتم النبیین کے اوپر یہ ہمارے بھائی بات نہیں کرتے. میرے معزز سامعین، میں بات کرنے لگا ہوں، ابھی بات میں نے کی بھی ہے کہ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خاتم النبوہ نہیں بنایا. یہ سارے جماعت والے، فرقے والے خاتم النبوہ مانتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین نہیں مانتے. وہ اللہ کے بندے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ پچھلے تمام نبیوں کے آخر میں آئے. آدم چلا گیا، نوح علیہ السلام چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ہاں تمام پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے. آخر میں آئے ہیں تو کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ. یہ ہے خاتم النبیین. ایک مناظر بات کر رہا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کو آگے نبوت نہیں ملے گی. اس میں کسی کا کوئی اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ اگر تم صرف نبوت کے ختم ہونے کے قائل ہو، لیکن ایک دروازہ کھلتا ہے کہ نبوت تو نہیں مل سکتی، کوئی نبی تو آ سکتا ہے جس کو نبوت پہلے سے کیا ہے، یہ راستہ کھولا گیا. یہ راستہ کھولنے کے لیے کون سا لفظ کھڑا کہ صرف ختم نبوت؟ حالانکہ رسول اللہ ختم نبوت نہیں، خاتم النبوہ نہیں، بلکہ خاتمن نبوت بھی ختم ہے، نبوت والی شخصیت بھی کیا ہے. یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ بات ان کو سمجھانے کی کیا ہے؟ لیکن وہی سمجھے گا جو فرقہ واریت کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہوگا. جس کے پیچھے اکابرین کھڑے ہوں، کتابیں لکھی ہوئی موجود ہوں، وہ انہی کو پڑھ کر خاتم النبیین کا معنی صرف ختم نبوت کے اوپر پیش کرے اور شخصیات کے آنے کا قائل ہوتا رہے کہ نہیں نہیں، وہ شخصیات آ سکتی ہے. شخصیات، مرزا کیوں آیا ہے؟ ایک غلام احمد قادیانی، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا. اس نے کہا تھا کہ وہ جو مسیح علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آ گیا ہوں. اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا، مسیح کہا. وہ پھر نبوت کی سٹیج پر جا کر کھڑا ہو گیا کہ آنا نبی اور میں کیا ہوں. دروازہ تم نے دیا ہے میرے بھائیو، اس دروازے کو کیا کر دو؟ بند کر دو، بند کر دو، ہمیشہ کے لیے بند کر دو. کوئی کسی کو پھر کوئی جھوٹا اٹھ بھی نہیں سکے گا. آج بہت بڑے دعوے دار ہوتے ہیں نبوت کے، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تمہارے وہ چور دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں، پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر بالفرض والمحال عیسیٰ علیہ السلام آ بھی گئے اور آپ نے پھر دنیا میں سے کسی نے اس کو دیکھ، پہچانے گا کون؟ ان کو بتاؤ، ذرا بتاؤ کون پہچانے گا؟ جو پہچانے گا اس کے اوپر اللہ کی وحی آئے گی. وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا آیا؟ پہچاننے والی پوری امت، سارے پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. میرے دوستو ذرا خیال کرو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ بالکل حتمی اور یقینی بات ہے. اچھا، میں نے کہا کہ یہ تو قرآن پاک کا ایک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ آخری کتاب آ گئی ہے، اب کوئی کتاب آنے والی. اب اگر کوئی بندہ اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی دین کی بات بنائے گا،
تو اس کے لیے اللہ پاک نے بڑی مذمت فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ میں نے جو آیات پیش کی ہے ذرا غور کرنا ان آیات کے اوپر۔